اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال السلوک میں توجہ کے ثبوت میں یہ مثال دی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، عذرائے کرم بھینچنے اور توجہ کی حقیقت کی وضاحت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو ہر ایک کو نصیب نہیں، لیکن اس کے اثرات و نتائج جو ہیں ان سے دلیل اخذ کی جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے بھیجا، اللہ کے حکم سے ایسا کیا۔ آپ کا منصب جلیلہ ایسا تھا، یہ آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہاں، اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ نوبارد کو 3 دفعہ توجہ دی جائے، 3 بار لطائف کرائے جائیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اور توجہ یہ ہوتی ہے کہ شیخ کے قلب پہ جو انوارات آ رہے ہیں وہ متوجہ اللہ ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مرید کو اپنے بائیں بٹھا کر اس پر القاء کرے، اور مرید متوجہ اللہ ہو، اپنے قلب کو بیدار رکھے اور اس چیز کو قبول کرنے کی اور جذب کرنے کی کوشش کرے۔ توجہ کے لیے رابطہ قلبی شرط ٹھہرا کہ مرید کو بھی رغبت ہو اور شیخ کو بھی توجہ دینے میں رضائے الہی مقصود ہو اور پورے خلوص سے توجہ دے۔ توجہ کی مثال بارش کی سی ہوتی ہے، وہ جب برستی ہے تو چھوٹا بڑا نہیں دیکھتی، یہ یکساں برستی ہے، نتائج زمین کے مطابق پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی زمین ہوتی ہے، اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ بعض زمینیں اس قدر خراب ہوتی ہیں کہ ان میں اور بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو یہ منحصر ہے کہ زمین کیسی ہے، طالب کے قلب میں کتنا خلوص ہے، کتنا وہ متوجہ اللہ ہے اور کتنا رضائے باری کے لیے کر رہا ہے۔ بڑی محنت کرے بندہ، بڑی عبادت کرے، لیکن خیال یہ ہو کہ اس طرح میں صاحب کمال بن جاؤں گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یا اور اس طرح کا کوئی دنیاوی وجاہت کا خیال ہو یا کوئی دنیاوی مفاد کا خیال ہو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ طالب کو فائدہ حاصل کرنے کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنے ایسے لوگ حلقے ذکر میں آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے مراقبات ہوں لیکن اس کے نہیں ہوتے، اور کتنے ایسے آتے ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں تو انہیں فوراً مراقبات ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا انحصار طالب کی قبولیت کی استعداد پر ہے۔ شیخ جب توجہ دیتا ہے تو وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ کون کون اس میں شامل ہے اور کون کس درجے کا، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا کام ہے کہ اپنے دل کے انوارات کو ان کے قلب پر، اپنے لطائف کے انوارات کو ان کے لطائف پر القاء کرے۔ آگے قبولیت کی استعداد اللہ کریم نے دینی ہے، اور وہ دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ ارشاد فرماتا ہے یہدی الیہ من ینیب، جس دل میں جتنی انابت اللہ ہوگی
اتنا وہ قبول کر سکے. حضرت مجدد الفسانی 8ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، جبکہ عبدالرشید گرگوئی اور مولانا اشرف علی تھانوی 14ویں صدی ہجری کے مجدد تھے. تصوف کی اصطلاح میں مجدد کسے کہتے ہیں، اس کا کیا منصب ہوتا ہے؟ 15ویں صدی کا مجدد تصوف کون ہے اور کیا وہ اس سلسلہ عالیہ سے مستفید فیض سے ادرائے کرم مداد فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ہے کہ ہر صدی میں مجدد ہوتا ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کی جو تفصیل ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ مجدد کبھی ایک فرد نہیں ہوتا، مجدد ایک جماعت ہوتی ہے جس سے اللہ کریم تجدید دین اور احیاء سنت کا کام لیتا ہے. اگر حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد تھے تو ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، صوفیاء کی جماعت، اہل اللہ کی جماعت، علماء کی جماعت، اور اپنے عہد میں انہوں نے ایک عالمگیر مثبت تبدیلی کا آغاز فرمایا اور بڑی حد تک لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی. اگر کوئی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو مجدد کہتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی. ہر شعبے کے لوگ ہوتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے لوگ اس میں ہوتے ہیں، صرف ایک اہل علم ہی نہیں ہوتے یا علماء دین ہی نہیں ہوتے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے. لوگ خلوص اختیار کرتے ہیں، دین کی طرف بڑھتے ہیں، نیکی اختیار کرتے ہیں. تو وہ جماعت مل کر تجدید دین کا کام کرتی ہے، اور ظاہر ہے ہر جماعت کا ایک سربراہ یا شیخ یا مرشد یا مربی یا رہنما ہوتا ہے، تو نام تو اس کا ہوتا ہے لیکن کام جماعت کا ہوتا ہے. یہ مجدد تھے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم عقیدت سے کسی بڑے عالم نے انہیں مجدد لکھ دیا تو سب نے تسلیم کر لیا، لیکن اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، اور یہ جاننا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے کہ کون مجدد ہے. یہ جو مناصب تصوف ہوتے ہیں من جانب اللہ جن لوگوں کو عطا ہوتے ہیں، مثلا کوئی ابدال ہے، کوئی کتب ہے، کوئی غوث ہے، تو اگرچہ یہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں اور ان کے وجود کے ساتھ امور دنیا وابستہ ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ خود مجدد کو علم ہو کہ میں مجدد ہوں، خود ضروری نہیں کہ خود کتب کو علم ہو میں کتب ہوں، ضروری نہیں غوث کو علم بھی ہو کہ میں غوث ہوں. ہو بھی سکتا ہے علم اور نہیں بھی ہو سکتا. فیوزات جو ان سے پہنچتے ہیں وہ بالکل اس طرح ہیں جیسے اب سورج سے کتنی تبدیلیاں روئے زمین پہ واقع ہوتی ہیں. یہ ضروری تو نہیں کہ سورج کو علم ہو، سورج کو تو کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. چاند سے کتنی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن چاند کو تو کوئی علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے نیچے. وہ اس کا اپنا کام ہے، کسی وجود میں وہ برکات رکھ دیتا ہے. ہم اندازہ کرتے ہیں کہ کس وجود سے کتنی نیکی پھیلی، اور جب ہمیں مثبت نتائج نظر آتے ہیں تو اہل علم عقیدت میں کسی کے ساتھ مجدد یا کسی کے ساتھ، اور پھر اب تو وہ اہل علم والی بات بھی نہیں رہی. اب تو بڑا عہدہ پہلے لکھ دیا جاتا ہے اور اس سے چھوٹا منصب بعد میں لکھ دیا جاتا ہے. کسی کے نام کے ساتھ آپ پڑھیں گے کہ غوث زمانہ، قطب الاقطاب، قطب مدار، اوپر سے نیچے کو لگ پڑتے ہیں. جب تو یعنی لکھنے والوں میں آج کے جانے یا نام رکھنے والوں میں تو یہ تمیز بھی نہیں کہ چیزیں نیچے سے اوپر کو جاتی ہیں، وہ اوپر سے عہدے نیچے کو لے آتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ جو ہم کہیں وہی ٹھیک ہو. ہماری عقیدت، ہمارا ادب، ہمارا احترام ہر عالم دین اور ہر حق پرست بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے کہ جیسا طریقہ قرآن کریم نے بتایا ہے
کہ سب اچھے ہیں، بعض اچھوں میں اور بھی اچھے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بعض سے کم ہے۔ قرآن کریم جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ بعض سے کم ہے، فرمایا بعض سے فضیلت میں یعنی سب اچھے ہیں، بعض اچھوں میں اور بھی اچھے ہیں۔ تو وہ ایک محاورہ ہے فارسی کا کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کا رنگ اپنا ہوتا ہے، خوشبو اپنی ہوتی ہے، اس کے اثرات اپنے ہوتے ہیں، تو پھول سارے ہی پھول ہوتے ہیں۔ اسی طرح اہل اللہ کے ساتھ سب کے ساتھ عقیدت ہونی چاہیے، احترام سب کا کیا جانا چاہیے، علماء کا احترام سب کا کیا جانا چاہیے۔ کسی ایک سے آپ کو خاص عقیدت ہے تو وہ آپ کا حق ہے، آپ کو اس سے استفادہ ہو رہا ہے یا آپ اس سے برکات لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن احترام سب کا واجب ہے۔ اور یہ جاننا جب خود صاحب منصب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس منصب ہے کہ نہیں، تو میرے اور آپ کے لیے کہاں سے اس کی ضرورت آ گئی کہ ہم یہ تعین کریں کہ فلاں کا منصب یہ ہے، فلاں کا منصب یہ ہے۔ یہ پتہ میدان حشر میں چلے گا جب چیزیں کھولی جائیں گی اور سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے۔ ٹیلی ویژن ٹاک شو کے پروگرام میں خواتین اینکر آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو بھی آپ کے عزیز و اقارب انتقال کر گئے ان کا نام بتاؤ، میں ان سے بات کرواتی ہوں۔ جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ روح مقام علیین سے جین میں ہوتی ہے، تو یہ موصوفہ کس طرح بات کرواتی ہیں اور لوگوں کے ایمان کو ضائع کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑا عام سوال تھا اور اس کا بہت عرصہ پہلے میں نے جواب دیا تھا، بڑا مفصل، جو المرشد میں چھپا تھا۔ میرا خیال ہے المرشد کی وہ جلدیں اب بھی دستیاب ہیں، چونکہ ہر سال کی وہ 12 رسالوں کی ایک جلد بنا دی جاتی ہے۔ سارے اس میں دینی باتیں ہوتی ہیں، اور دین تو پرانا نہیں ہوتا، نہ دینی باتیں پرانی ہوتی ہیں، تو ہر عید میں ہر وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے شاید کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو صرف اسی کے ساتھ رہتا ہے، ورنہ تو شیاطین عام ہیں۔ حیات الحیوان میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انسان روئے زمین پر ہیں، جنات کی تعداد ان سے 9 گنا زیادہ ہے، اور جتنی تعداد انسانوں اور جنات کی ہے، شیاطین یا اکیلے شیطان کی جو اولاد ہے ان کی تعداد اس سے 9 گنا زیادہ ہے۔ تو اب 15ویں صدی ہے، انسانی آبادی اس زمانے سے لے کر آج تک کتنی بڑھی، اگر اس نسبت سے دیکھا جائے تو کتنی آبادی بڑی ہوگی جنات کی اور کتنی شیاطین کی۔ مجھے اگلے دنوں اسلام آباد سے کسی ساتھی نے ای میل پہ خط بھیجا، رات کے ذکر کے بعد عموماً میں ڈاک دیکھ کے جواب دے دیتا ہوں، تو وہ پریشان تھا، اسلام آباد سے تھا، کہ مجھے عجیب و غریب اور ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں جن کے 2 فٹ سے لے کر 8 فٹ 10 فٹ تک مختلف قد ہیں، مختلف حلیے ہیں، اور وہ دھواں نظر آتی ہیں، کوئی جسم نظر نہیں آتا۔ سموکی کے الفاظ تھے انگریزی میں کہ دھوئیں کے جس طرح مرغ اس طرح اس وجود نظر نہیں آتا، دھواں سا نظر آتا ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ کئی لگے ہوئے ہیں وہ شکلیں، اور جدھر دیکھو تو بندہ ایک ہے تو وہ کئی ہیں۔
تو ایک بھیڑ نظر آتی ہے جہاں بندوں کا رش ہے وہ کئی گنا وہ زیادہ ہے. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار یہ مشاہدات کروانے میں تو محنت لگتی ہے، روکنے میں صرف آنا لگتی ہے. تو اللہ کرے گا تمہیں بائندہ نظر نہیں آئیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شکلیں وہاں سے اٹھ جائیں گی، چونکہ یہ شیاطین ہیں جو تم نے دیکھے، ان کی آبادی زیادہ ہے. لوگ اللہ سے غافل ہیں، دلوں میں نور نہیں ہے، تو ایک ایک پر 10 سوار ہیں، اور وہی کردار عملی زندگی میں سامنے آ رہا ہے. تو یہ تو وہ شیطان ہے جو شیطان کی اولاد یا شیطان کے پیروکار، چونکہ شیطان کے پیروکار شیاطین الجن والانس، جنوں میں بھی کچھ فنافی شیطان ہو جاتے اور انسانوں میں بھی کچھ فنافی شیطان ہو جاتے، انہیں بھی شیطان ہی کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو تم نے وہ دیکھے جو جنوں میں سے یا اس کی اولاد تھے، انسانوں میں کتنے شیطان ہیں وہ تو تمہیں نظر نہیں آئے. بہرحال تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اپنی اللہ اللہ کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ. تو وہ یہ تو عام شیطان ہے، شیاطین ہے، جو ایک خاص شیطان کسی بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے. بندے کی عمر تو گنتی کی ہوتی ہے، ان کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے. جب وہ بندہ مر جائے تو جہاں اس کا خمیر ہوتا ہے، جس طرح روح کا تعلق اس مٹی کے ساتھ یا وجود کے ساتھ رہتا ہے، وہ شیطان بھی اس مٹی پر، اس قبر پر، اس جگہ پھر باقی عمر بیٹھ کے گزار دیتا ہے. اس کی ذمہ داری صرف اسی بندے کے ساتھ. یہ جو روحوں سے کلام کراتے ہیں مغرب میں تو یہ عام ہے، اور ایک میڈیم بنا ہوتی ہے بندہ یا بی بی، تو وہ روحوں سے کلام کراتی ہے، اور وہ روح اس میں داخل ہو جاتی ہے، پھر وہ لہجہ بھی اس بندے کا بن جاتا ہے، اور وہ باتیں بھی جو اس بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ بتاتی ہے. تو مرنے کے بعد روح دو میں سے ایک حال میں ہے. جیسا کہ ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر تو یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اس کا مطلب ہے مرنے والا دو میں سے ایک حال میں ضرور ہے. اگر ناجی ہے تو جنت کے باغ میں ہے، اور اگر عذاب میں ہے تو پھر جہنم کے گڑھے میں ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر جنت میں جو روح یا جنت کے باغ میں ہے اسے دنیا کے عامل عملیات سے واپس بلا سکیں تو اس کا جنت میں رہنا پھر کیا رہا؟ پھر تو عاملوں کا قیدی ہو گیا، جنتی کہاں رہا؟ تو جنتیوں کو تو بلانے سے یہ رہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی روح کو جنت سے کھینچ کے یہاں لے آئے، کوئی عامل بھی. رہی دوسری بات، تو جو بندہ عذاب میں مبتلا ہے ایسا کون ہے اسے عذاب سے نکال کے دنیا میں لے آئے؟ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں. یہ جو عامل ہیں ان کا رابطہ شیطانوں سے ہوتا ہے، اور اس شیطان سے یہ رابطہ کر سکتے ہیں جو ابھی مرا نہیں، زندہ ہے، اس کی قبر پہ بیٹھا ہے. وہ اس بندے کے لب و لہجے سے بھی واقف ہوتا ہے، اس کے لباس اور طرز حیات سے بھی، اور اس کی زندگی کے واقعات سے بھی. تو ان میں اتنی حقیقت ضرور ہے کہ یہ اس شیطان سے رابطہ کر لیتے ہیں. یہ بھی مغرب میں بڑی محنت کر کے وہ کرتے ہیں، ہمارے تو جرجاری کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے بھی کہ نہیں. تو وہ لیکن وہ رابطہ شیطان سے ہوتا ہے، روح سے نہیں. کیا اجتماعی دعا کے دوران انفرادی یعنی اپنی ذاتی دعا بھی کی جا سکتی ہے؟ کوئی منع نہیں بھی، دعا کرنے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری باتیں قبول فرماتا ہوں. اجتماعی دعا بھی کریں، اپنی ذاتی مسائل بھی ضرور مانگیں، کیونکہ وہی ایک ذات کریم ہے جس سے مانگنا بھی
عبادت ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ دعا مخ العبادات، عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے، نچوڑ ہے دعا۔ ضرور دعا کریں۔ اجتماعیت میں ایک فرق ہوتا ہے، جیسے نماز با جماعت کی فضیلت آئی ہے، کتنے گنا زیادہ ثواب ہے، حالانکہ اکیلا بندہ بھی نماز تو وہی ادا کرتا ہے۔ تو اس میں ایک وضاحت جو اللہ کریم نے میری دانست میں دی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر 10 20 50 100 بندہ دعا کر رہا ہے یا نماز ادا کر رہا ہے تو ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق اللہ سے ہوتا ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر وہ آگاہ فرما دے تو اس کی مرضی، نہ فرمائے تو یہ نبی کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ یہ تلاش کرے کہ کس بندے کا اللہ کے ساتھ کیا، وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے میرے ساتھ تعلقات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں، تبلیغ کریں یا نہ کریں برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہ ہر فرد کا ذاتی معاملہ اللہ کے ساتھ تھا۔ یہ عظمت پیغمبر ہے کہ حضور کو بعض لوگوں کے بارے اللہ نے بتا دیا کہ ان پر محنت نہ کریں، یہ دانے جل چکے ہیں، اب یہ پھوٹ نہیں سکتے، یہ ان سے کوئی پیداوار حاصل نہ ہوگی، تو اللہ کی مرضی جو بتا دے۔ لیکن یہ اس آیہ کریمہ سے بھی ثابت ہے کہ ہر فرد کا ایک ذاتی تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ جب اللہ کے حضور دست بست کھڑا ہوتا ہے یا دست و دعا ہوتا ہے تو جیسا اس کا تعلق ہے اس طرح کے انوارات اس پر وارد ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیات وارد ہیں۔ اب دو ہیں تو ظاہر ہے دو کا تعلق الگ الگ ہے تو دو قسم کے انوارات یا کیفیات یا لذات ہوں گی۔ 10 ہیں تو 10 قسم کی ہوں گی، 100 200 1000 ہے تو پھر 1000 قسم کی، تو ایک گلدستہ نور بن جاتا ہے رنگا رنگ کا، اور ایک دوسرے کی برکات سے سارے مستفید ہوتے ہیں۔ اجتماعیت میں یہ فرق ہے۔ اکیلا ہوگا تو اس کی اپنی ذاتی کیفیات ہوں گی۔ اسی طرح نماز با جماعت میں اور بھی بے شمار فضیلتیں ہوں گی، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب 50 100 200 بندہ اکٹھا رکوع و سجود کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس پر اس 100 200 جتنے بندے ہیں اتنی طرح کے انوارات، اتنی طرح کی برکات نازل ہوتی ہیں، اور یہ بارش کی طرح نازل ہوتے ہیں انوارات، پھر یہ ایک دوسرے پہ بھی پڑتے ہیں، اور من جانب اللہ ان برکات کا فائدہ اس پورے مجمع کو ہوتا ہے۔ تو اجتماعی دعا میں یہ فائدہ ہوتا ہے، اجتماعی عبادت میں یہ فائدہ ہوتا ہے، اجتماعی ذکر میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک بندے کو بیماری ہے، اب اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو اس میں وہ یہ بھی اپنی طرف سے عرض کر دے کہ بار الہ میری بیماری کو بھی سے بھی مجھے نجات عطا فرما دے، مجھے صحت کی، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اپنی درخواست بھی، وہ بارگاہ بہت عالی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ بہرحال ہر چیز ہر وقت ہر ایک کے لیے مانگنا اسی بارگاہ میں زیب دیتا ہے، اور وہی بارگاہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سنی جاتی ہیں۔ چھوٹی سی ایک شرط لگا دی ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو تو میں سنتا ہوں، لیکن تم بھی میری سنو، فاستجیبوا لی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ جو تم درخواست پیش کر رہے ہو وہ قبول کی جائے، تو جو حکم میں دیتا ہوں وہ تم بھی تو مان لو۔ فاستجیبوا، تم بھی تو مانو، تم بھی تو قبول کرو۔ تم عاجز مخلوق محتاج ہو کر میرا حکم نہیں مانو گے تو میں بے نیاز ہو کر تمہاری درخواستوں کی پرواہ کیوں کروں؟
تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی شرط ہے۔ ویسے تو وہ بے نیاز ہے، ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے دے، اس نے کہا دے دی۔ اب ابلیس سے برا کون ہوگا؟ اور مہلت بھی اس نے برائی کے لیے مانگی کہ مجھے مہلت عطا کی جائے۔ تو ان لوگوں کو، آدم کی اولاد کو، جس کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، ان سے میں خود کو سجدے کرواؤں گا، یہ آپ کو سجدے نہیں کریں۔ فرمایا لے جاؤ مہلت تجھے دے دیتی۔ اس نے مانگی تھی قیامت تک کے لیے، فرمایا نہیں، الی یوم الوقت المعلوم۔ اس کی دعا میں تو یہ تھا کہ شاید مجھ پر موت آئے ہی نہیں، میں نکل جاؤں۔ فرمایا نہیں، مقررہ وقت کے لیے، مرنا تجھے بھی ہوگا، اسی دروازے سے تو بھی میدان حشر میں آئے گا۔ تو مہلت دے دی۔ اب کوئی قبولیت دعا کی شرط تو نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ کہ ذرا یہ دیکھ لو کہ اپنی درخواست مجھ سے قبول کروانا چاہتے ہو تو میری بات تم کس حد تک مان رہے ہو۔ تو قبولیت دعا میں اپنے آپ کو، اپنے حالات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما، اور توفیق عطا فرما کہ آئندہ میں تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت کروں، فرما برداری کروں۔ تو یہ سلیقہ ہے دعا کرنے کا، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ناجائز امور کے لیے دعا کرنا شیطنت ہے، جیسے شیطان نے برائی کے لیے مہلت مانگی۔ دعا کے لیے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جس کام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، ورنہ اس دعا کا اثر شیطنت کی طرف لے جائے گا بندے کو۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی پر ناجائز مقدمہ کر دیتے ہیں اس کی جائیداد چھیننے کے لیے، پھر وظیفے شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ تو شیطنت ہے۔ کسی کا حق مارنے کے لیے آپ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ختم پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تعویذ لینا شروع کرتے ہیں، یہ تو شیطنت ہے۔ دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حدود شرعی کے اندر آپ کا حق ہو۔ حضرت مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اور بات ہو رہی تھی اس پر کہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب بیماری آتی ہے، جب بخار ہوتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ وہ بغیر بیماری کی بھی معاف فرما سکتا ہے، لیکن بہرحال بیماری بھی اس کا ایک انداز رحمت ہے اگر مومن کے لیے ہو، یعنی ایذا مومن کے لیے بھی انداز رحمت ہے، اور کافر کے لیے از قسم عقوبات ہوتی ہے۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بندے پہ مصیبت آتی ہے تو اس کی ترقی درجات کا سبب بنتی ہے، اس کے مناصب اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بندے پہ مصیبت آتی ہے تو اس کی تلافی معافات کا سبب بن جاتی ہے، درجات نہیں بڑھتے لیکن جو کوتاہیاں وہ کر چکا ہے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے کے لیے وہ از قسم عقوبات یعنی سزا ہوتی ہے۔ تو بزرگوں سے کسی سے پوچھا گیا کہ کیسے اندازہ کرے بندہ کہ یہ جو بیماری یا تکلیف یا دکھ مجھ پہ آیا یہ از قسم عنایت تھا یا سزا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا اگر وہ بیماری تجھے اللہ کے قریب یا وہ دکھ تجھے اللہ کے قریب لے جائے تو از قسم عطایا تھی، اور اللہ سے دور کر دے تو وہ سزا تھی۔ ہر بندہ اپنا حال جانچ سکتا ہے کہ اس تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کریم سے اور دور ہو گیا تو وہ سزا تھی، اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کریم کے قریب ہو گیا اور اللہ اللہ کرنے لگ گیا تو یہ اس کی عطا تھی۔ تو وہ اس پہ واز فرما رہے تھے، مجلس میں بات ہو رہی تھی، اوپر سے کوئی بندہ آ گیا، وہ نہ وارد السلام علیکم وعلیکم السلام، گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔
تو اس سے جب پوچھا گیا تو نے عرض کی حضرت مجھے فلاں بیماری ہے، میں بڑا بیمار ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجیے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ اب جو مجلس میں بیٹھے تھے علماء تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اب حضرت کیا کریں، حضرت تو بیماری کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے کہ یہ تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا کرم ہے، اب یہ آ گیا بیماری سے صحت کی دعا کرانے کے لیے، اب حضرت کیا کرتے؟ تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی بار الہ بیماری بھی تیری رحمت ہے لیکن تیرا یہ بندہ کمزور ہے، اسے برداشت نہیں کر پا رہا، تو اسے اپنی صحت کی رحمت سے بدل دے، وہ بھی تیری رحمت ہے۔ تو یہ بیچارہ کمزور ہے، آزمائش میں پورا نہیں اتر رہا، گھبرا رہا ہے، تو اسے صحت کی رحمت سے بدل دے۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آتی ہے کہ طلب کا انداز صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، دل بھی طلب میں ساتھ ہو، اور جو طلب کیا جا رہا ہو وہ حدود شرعی کے اندر ہو، پھر دعا عبادت بن جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین وعلیکنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔